السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے آپ حضرات؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے ایک نوشے بھائی ہیں، یہی کہ ہیں ماشاء اللہ پرہیزگار، نمازوں کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دقتیں تھیں ان کی، تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں اور بتائیں کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ انسان کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیسے غسل فرض ہوتا ہے، کن کن باتوں سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے لیے نہانا فرض ہے۔ تو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، جن جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان کی 5 قسمیں، یعنی وہ 5 چیزیں ہیں جن سے آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ عضو سے نکل جانا۔ اب یہ تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں منی کیا ہے اور عضو کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے آلہ تناسل سے منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو جانا، ہمارا غسل چلا گیا، غسل ہم پر فرض ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری شرط جو ہے، اس میں مسئلے میں کلیئر نہیں بول سکتا، لیکن اگر آپ کو بالکل وائٹ پوچھنا ہے، کلیئر کرنا ہے، تو آپ حضرات میرا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، واٹس اپ کر لیں یا مجھے کال کر لیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ پہلی شرط ہو گئی جس کی وجہ سے انسان کا غسل چلا جاتا ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے احتلام کا ہونا، اور آپ جانتے ہیں نائٹ فیل ہو جانا، آدمی سویا ہے، بے خبر سو گیا، شیطان نے بہکا دیا، نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا بندے کا، تو اس حالت میں بھی انسان پر غسل فرض ہو گیا۔ ہاں، اگر مان لو احتلام ہوا یا نہیں ہوا اور انسان کو صبح کو کوئی پروف نہ ملا، اس کا کہیں پر کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے، اگر دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اور ایک دل کہہ رہا ہے، تو اس وقت انسان پر غسل فرض نہیں۔ غسل تب فرض ہے جب کوئی اثر پایا جائے اور دل پوری گواہی دے کہ ہاں مجھ پر غسل فرض ہے، اس سمے غسل فرض ہو جاتا ہے انسان پر۔ اس کے بعد تیسری چیز جس سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے، وہ شرمگاہ میں حشفہ تک آلہ تناسل کا چلا جانا یا بلا شہبت انزال ہو جانا، یعنی انسان کا آلہ تناسل جو ہے وہ شرمگاہ میں چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، اس کے حشفہ کے مقام تک اندر داخل ہو جانا، اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو، یعنی دونوں کا مون فریش ہو پایا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر وہاں تک انسان کے احتیاط کے حساب سے، انسان کے ذہنی طریقے سے اس کو خبر ہے کہ پہنچ چکا ہے اور شہوت ہو چکی ہے، ان کی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، شہوت سے ہو یا بلا شہوت سے ہو، لیکن اگر آلہ تناسل حشفہ کے مقام تک پہنچ گیا، چاہے اب ان کا انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس صورت میں دونوں پر غسل فرض ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے حیض، یعنی حیض سے جب عورت کو فراغت ملے تب بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض پیریڈ کو بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، یا پیریڈ یا ماہواری وغیرہ جو ہمارے لیڈیز میں ماں بہنوں کو دقتیں ہوتی ہیں، تو اس سے جب ان کو پاک و صاف ہو، جب وہ ختم ہوتا رہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے، اس کے بعد ان پر غسل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد پانچویں صورت جو ہے وہ ہے نفاس، یعنی جب نفاس سے عورت صاف و ستھری ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے، وہ خون آنا بند ہو جائے، اس وقت بھی اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ حیض وہ خون کہلاتا ہے کہ جب وہ ہر منتھ، ایوری منتھ ایز اے پیریڈ عورتوں تک پہنچتا ہے، اور یہ تو سب کو ہونا ہے، سب کو ہوتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اس کی قدرت کا ایک ظہور ہے، تو وہ حیض کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، کوئی عورت، کوئی بچے کو جنم دیتی ہے، جو خون آتا ہے کچھ دنوں تک، وہ نفاس کہلاتا ہے۔ تو جب اس سے فارغ ہو جائیں اس وقت بھی ان پر غسل کرنا فرض ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن صورتوں میں غسل کرنا ہر کسی کے لیے فرض ہے۔ منی کا اپنی جگہ سے عضو سے باہر ہو جانا، نکل جانا، شہوت سے ہو یا بلا شہوت، انسان پر غسل فرض ہو گیا۔ احتلام ہو جانا یعنی نائٹ فیل ہو جانا، انسان پر غسل فرض ہو گیا۔ شرمگاہ میں حشفہ تک، خواہ
शोहबत से हो या ना शोहबत से हो, इंजाल हो या ना हो, उस वक्त भी इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। और चौथा है हैज़ के दिनों से जब औरत पाक व साफ़ होती है, पवित्र होती है, तब भी उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। उसके बाद वो कुरान पढ़े, नमाज़ पढ़े, और उन दिनों नमाज की माफ़ी रहती है। उसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो निफास, जब औरतें बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चों को पैदा करती हैं, विलादतें होती हैं बच्चों की, उसके बाद जो खून होता है, जब वो खून ज़ाइल हो जाए, जब वो चला जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, उस वक्त गुस्ल करना भी उन पर फ़र्ज़ है। ये 5 सूरतें हैं जिन सूरतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ है। आप हज़रात को समझ में आई होंगी, कोशिश यही की है। बाकी अगर कोई चीज़ डाउट में रही हो, किसी चीज़ पर शक होता हो, आप हज़रात मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आपको इल्म दीन सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।